ختم الرسل ہیں، جن کے خزانے رحمت و سخاوت میں کسی چیز کی کمی اللہ رب العزت نے نہ رکھی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی طرف لو لگائے رہیں، انہی کا سچا غلام بن کر زندگی گزاریں اور انہی ہی کے در کا بھکاری بن کے دنیا میں موجود رہیں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، لیکن افسوس اس بابرکت و بارحمت نبی کے ہونے کے باوجود ان کی امت میں اپنے آپ کو شمار کرنے کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی توجہ آقائے نعمت کی طرف نہ کر کے دنیا داروں کی طرف اپنی لو لگائے رہتے ہیں اور دنیا داروں کے در سے بھیک مانگنے کے لیے ہی سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم آقائے نعمت کے ماننے والے ہیں، ان کے خزانے رحمت سے ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، تو ہم اسی آقا ہی سے مانگتے رہیں۔ اس آقا کی رحمت کا حال یہ ہے کہ کم مانگیں گے زیادہ ملے گا، جس طرح مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا۔ لیکن یہ فریب نفس کہ انسان اس رحمت للعالمین کی طرف دامن نہیں پھیلاتا، ان پر اعتماد کر کے ان کا سچا غلام بن کر زندگی نہیں گزارتا، بلکہ دنیا کے فریب میں آ کر دنیا داروں کے پیچھے بھاگتا ہے اور دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت پہلے تو فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ پھر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کی شان و شوکت تو یہ ہے کہ آپ نعمتیں بانٹتے جاتے ہیں، فرشتے تحریر کرتے جاتے ہیں، پھر بھی آپ کے غلام دوسروں کی طرف لو لگاتے ہیں، تو میں آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہوں، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ آقا آپ جلدی خبر لے لیں ہم غلاموں کی، دنیا میں مبتلا لوگوں کی، کہ آپ جیسا سخی جب ہمارے سامنے موجود ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں مکتے کا بھلا ہو، پھر بھی لوگ دوسرے در پر اور دوسرے گھر پہ پہنچتے ہیں۔ لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ آقا آپ خبر لیں غیروں کی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں، آقا ہم غلام آپ پر قربان ہیں، آپ نظر کرم فرما دیں اور اپنے غلاموں کے قلوب و اذہان کو اپنی طرف پھیر لیں۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت ہم اہل ایمان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم حقیقت میں سچے غلام ہیں، آقا ہی سے ہم مانگتے ہیں اور ایک ایمان والے شخص کی طرح ہی زندگی گزارتے ہیں، اپنے اعمال پر اگر آپ مطمئن ہو اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم بہت صحیح زندگی گزارتے ہیں، بہت ٹھیک ٹھاک ہم رہتے ہیں، تو سنو تم اس وقت صحیح معنوں میں مومن مانے جاؤ گے اور تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی، تم سچے غلام مانے جاؤ گے جب اس طرح زندگی گزارو گے اور اپنے آپ کو اس طرح بناؤ گے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، ارے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، حضور مفتی صاحب قبلہ۔ اس لیے آپ کا دل ایسے ہی ہونا چاہیے
کہ آپ کا دل آقا کی یاد سے معمور رہے۔ اگر آپ کا دل آقا کی یاد سے معمور ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی سرکش طاقت آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کر پائے گی، آپ کے اعمال خراب نہیں کر پائے گی، آپ ادھر ادھر بھٹکیں گے نہیں۔ سربلندی تو ہر کوئی دکھاتا ہے اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا سر بلند ہے، میں نے یہ کام کر دیا، میں نے یہ تیر ماری، ہم نے یہ بڑا کام کیا۔ اپنے غور کرنے اور اپنے سمجھ لینے سے کام اچھا نہیں ہوتا، آپ کا زبردستی سر بلند کرنے سے سر بلند نہیں ہوتا۔ سر بلند وہ ہے جو آقا کے قدموں پر قربان ہوتا ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں جو تم سب کو تنبیہ کرتا ہوں کہ آپ اس طرح زندگی گزارو، دل ایسا رکھو، سر ایسا رکھو، ذہن و دماغ ایسا رکھو، تو خود میرا اپنا حال یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آقا ہی کو جانیں گے، آقا ہی کو مانیں گے، اس طرح اگر ہماری زندگی گزرتی ہے تو ہم شکر خدا بجا لا کر اللہ کی حمد بیان کر کے سعادت مندی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم مسلمان ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ گویا آقا کو جاننا، آقا کو ماننا، یہی اصل ایمان ہے، یہی مقصود ایمان ہے، اور یہی ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے کہ آقا ہی کو جانیں اور آقا ہی کو مانیں۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤکا کی جب تفسیر پڑھتے ہیں، اس کے مفاہیم پر غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے میرے آقا، میں تو کہتا ہوں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آقا میں خدا کی قسم بیان کر کے کہتا ہوں کہ حقیقت میں اللہ کا در در مصطفیٰ ہی ہے۔ اگر در مصطفیٰ پر کوئی نہیں پہنچتا تو اللہ کے در تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت سے قربت حاصل نہیں ہوئی تو اللہ کی قربت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ آقا جب آپ کے تعلق سے رب نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ کا بندو گنہگار ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، میرے بارگاہ تک پہنچنا ہو تو ان سے جا کے ملو، ان سے سفارش کرواؤ، تو خدا کو رحم فرمانے والا، توبہ قبول فرمانے والا پاؤ گے۔ یہ آیت کریمہ جہاں یہ کہتی ہے کہ مجرم بلائے آئے ہیں، وہیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ ارے اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے جتنے فرائض ہم پر نافذ ہیں وہ حقیقت میں فرض نہیں، فرع ہیں، شاخ ہیں، نائب ہیں۔ اصل بندگی تو اللہ کے محبوب سرکار مصطفیٰ کی ہے۔ اگر ان کی بندگی نہیں ہوئی، اگر ان کی غلامی نہیں ہوئی، اگر ان سے نسبت نہیں رہی تو حقیقت میں اللہ کی بندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اصل فرض تو آقائے نعمت کے قدموں سے وابستگی ہے، ان کی غلامی ہے، اور ان کی غلامی میں رہ کر اب اگر آدمی عبادتیں کرے گا تو فرض فرض کہلائے گا، تو واجب واجب ہوں گے، ورنہ نہ فرض فرض ہے نہ واجب واجب ہے۔ اصل الوصول تو میرے آقا کی بندگی اور ان کی غلامی ہے۔ مسلمانوں، پھر سرکار اعلیٰ حضرت اغیار کو بار بار تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج یہاں جو تم لوگ حوصلہ بازی کرتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، کبھی قرآن کے نام پر، کبھی حدیث کے نام پر، کبھی تفسیر کے نام پر، کبھی موحد من کر، کبھی کچھ کر کے، سنو آج اگر یہاں تم مکر و فریب کے ساتھ زندگی گزارو گے اور سوچو گے کل میدان محشر میں وہاں معافی مانگ لیں گے، وہاں اللہ کے رسول کو لواء الحمد ملے گا،
پیچھے پہنچ جائیں گے، شفاعت کی سفارش کر لیں گے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج اگر ان کی مدد نہ لی، آج ان سے پناہ نہ مانگا، تو کل اس بات کی امید تم مت کرو کہ آقا کو منا لے جاؤ گے، ان کی شفاعت کے حقدار بن جاؤ گے اور ان کے جھنڈے تلے تمہیں کوئی جگہ مل جائے گی۔ پھر سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم لاکھ انکار کرو میرے آقا کی عظمتوں کا، میرے آقا کی بلندی کا، میرے آقا کے فضائل و کمالات کا، تمہارے انکار سے میرے آقا کے بلندی پر ایک بال کے برابر بھی حرف نہیں آ سکتا ہے۔ اس لئے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو فریب دے لے جاؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، جو کہ عام طور سے جو اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ علم سے بہت دور ہوتے ہیں۔ علم سے دوری ہی جہالت، یہ موت ہے۔ سب سے بڑا عیب اگر ہے تو انسان کے اندر تو جہالت ہے۔ جہالت کی بنیاد پر جہاں آپ دنیاوی راہ بھٹکتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، وہیں ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور آپ کو خبر نہیں ہوتی۔ جو ٹولی جس وقت پہنچتی ہے آپ کے سامنے، وہ اپنی بات کہنا شروع کرتی ہے، آپ سادہ لوح بنے بیٹھے ہیں، ان کی بات سن کر اور برجستہ اسے قبول کر کے ان کے دامے فریب میں آ کر گمراہی کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر علم ہوتا، علماء کی صحبت ہوتی، جانکاری ہوتی، تو ہر فرقہ آپ پر اپنی چونچ مار کر اپنے فرقے میں شامل نہیں کر پاتا۔ کوئی قرآن کے نام پر دھوکہ دیتا ہے، کوئی اہل بیت کے نام پر دھوکہ دیتا ہے، کوئی شہدائے کربلا کے نام پر دھوکہ دیتا ہے۔ طرح طرح کے فریب کار موجود ہیں اور آپ آسانی سے فریب میں ان کے آ کر ان کی ٹولی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اگر پوری دنیا کا سروے اور جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دیگر فرقوں میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس فرقے کو ان کے فرقے سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پہنچا دیا جائے۔ جتنے نئے فرقے دنیا میں وجود پاتے ہیں، وہ اگر کہیں سے کچھ افراد توڑتے ہیں تو اہل سنت و جماعت ہی سے وہ توڑتے ہیں۔ عام طور سے جو نئے فرقے جنم لیتے ہیں ان میں جو کثرت ہوتی ہے، ان میں اضافہ ہوتا ہے، تو اہل سنت کے ہی افراد کو ہر کوئی کھینچ کر اپنے طرف لے جاتا ہے۔ کیا وجہ اس کی ہے کہ ہر طبقہ، ہر فرقہ، ہر جماعت آپ پر ہی منہ مارتی ہے اور آسانی کے ساتھ وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ افراد کو کھینچ لیتی ہے۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر جہالت کسی قوم میں ہے تو اسی قوم کے اندر ہے۔ سب سے زیادہ آنکھ بند کر کے اگر کچھ تسلیم کرنے والی قوم ہے تو یہی جماعت ہے۔ جو آئے 10-20 انگوٹھیاں پہن کر کہہ دے میں ولی ہوں، فوراً نیاز فاتحہ کا دور شروع ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں۔ کوئی آ جائے میں بہت بڑا معوذ ہوں، میرے پاس اتنے سارے موکل موجود ہیں، پل بھر میں یہ بیماری دور کر دوں گا۔ اب آدمی نماز کا سہارا نہیں لیتا، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کا سہارا نہیں لیتا، آدمی بڑے بزرگوں کی صحبت نہیں اختیار کرتا۔ وہ شخص جو ایک وقت کا نماز نہ پڑھتا ہو، جسے حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، جو سچ نہ بولتا ہو، تھوڑی دیر میں اپنے ادھر ادھر کی بولی اور تحریر سے آپ کے لاکھوں ہزاروں روپے ٹھگ کر اپنے وطن واپس چلا جاتا ہے، اور آپ خاموشی سے کہتے نہیں بہت فائدہ ہو گیا فلاں صاحب سے۔ اندھی عقیدت چھوڑنی چاہیے، آپ کو صحیح نگاہیں کھولنی چاہیے، علم و عرفان کی آگہی ہونی چاہیے، آپ کو یہ جاننا چاہیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں علم سے آئیں گی، جانکاری آپ کو ہوگی، آپ جانکار ہوں گے کہ صحیح غلط کی تمیز کیسے کی جائے۔ آپ کے گھر میں بچے پڑھے لکھے ہوں گے، ان کو علم آئے گا، تب وہ جان پائیں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ورنہ دیکھا جاتا ہے گھر کے 10 افراد ہیں، 10 پٹری پر ہیں، کوئی کسی سے لگا ہوا ہے، کوئی کسی سے لگا ہوا ہے، وہ ان کی برائی نہیں کرنے دیتا، وہ ان کی برائی نہیں کرنے دیتا۔ مسلمانوں، آپ علم و دانش کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو
علم دین سے وابستہ کریں، اس سے مزین کریں، خود بھی علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان سے پوچھیں، ان سے سمجھیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو شاید ہر طبقہ آپ پر چونچ مار کر اور آپ کو آسانی سے چرا کر اپنے فرقے میں شامل نہ کر سکے۔ آج کل لوگ سنتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو اہل حدیث ہے، وہ حدیث پاک سنا رہے تھے، وہ قرآن سنا رہے تھے، وہ تفسیر سنا رہے تھے۔ آپ کو خبر ہی نہیں تفسیر کسے کہتے ہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، اسی آیت سے کوئی کفر ثابت کرتا ہے، اسی آیت سے کوئی ایمان ثابت کرتا ہے۔ اگر کسی نے کفر ثابت کیا، شرک ثابت کیا، آپ اسے فوراً تسلیم کر لیتے ہیں، بات صحیح ہے۔ ایمان ثابت کرتا، اسے بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس لیے مختلف فرقے ایسے ہیں جو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے اور آپ آسانی سے ان کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک آسان نسخہ دیا ہے آپ کو جانچنے کا بھی اور انہیں تنبیہ بھی کی ہے کہ ٹھیک ہے، طرح طرح کے فرقے، کوئی آقا کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرتا ہے، کوئی میرے آقا کے اس عظمت کا انکار کرتا ہے کہ غیب نہیں جانتے، کوئی یہ کہتا ہے ہماری طرح بشر ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، فضیلتیں نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، بسا اوقات امتی اپنے نبی سے اعمال میں پڑھ جاتا ہے، آقا معاذ اللہ بخشوا نہیں سکتے، آقا یہ نہیں کر سکتے، فلاں حدیث یہ بتاتی ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ سب کچھ سنتے جاتے ہیں اور جو وہ کہتا اسے مانتے جاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ان فریب کاروں کو بھی تنبیہ کی ہے اور آپ کو بھی طریقہ بتایا کیسے جانچا جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ ارے نجدیو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اے نجدیو، اور نعمتیں نہ مانو، تمہارا اپنا خیال ہے، تمہارا اپنا مقدر ہے کہ نبی یہ نہیں کرتے، نبی وہ نہیں کر پاتے، نبی کی یہ عظمت ہے، نبی ایسے شخص ہیں۔ لیکن کیا جس کلمہ توحید و رسالت کو پڑھ کر تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہو، کیا اس کلمے کو دینے والی بھی کوئی ذات ہے؟ یہ کہیں اور سے تمہیں ملا ہے؟ اس نعمت اور اس احسان کو تم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ جس کلمے کو پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، وہ کلمہ دینے والی ذات میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ انہوں نے ہی بتایا خدا کسے کہتے ہیں، کس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، کون معبود بننے کے لائق ہے، رسول کسے کہا جاتا ہے، ایک ایمان والے کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے، اس کا شب و روز کیسے ہونا چاہیے، یہ تو میرے آقا ہی نے دیا ہے۔ اور جس نماز کا سہارا لے کر کہتے ہو صرف نمازیں ہی پڑھنی چاہیے، ہم بھی افضل العبادات، افضل الفرائض، اہم الفرائض نماز ہی کو مانتے ہیں، لیکن جس طور طریقے سے تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اس نماز کو بھی اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ تمہارے ذہن و دماغ میں نہیں اتارا ہے۔ وہ نماز بھی جو تمہیں ملی ہے، جسے ہتھ کنڈا بنا کر گمراہ کرتے ہو، وہ آقا ہی کے وسیلے سے ملی ہے، آقا ہی اسے لے کر آئے ہیں۔ میرے رب نے انسانوں کو ڈائریکٹ وحی کر کے الہام کر کے نماز نہ دیا، بلکہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر کے اور یہ اعزاز بخشا کہ تمہیں اگر میری عبادت کا طریقہ سیکھنا ہے، فرائض سے واقفیت حاصل کرنی ہے، میری عبادت کر کے اپنے آپ کو معظم کرنا ہے، تو وہ طور طریقہ، وہ نماز میرے محبوب نبی کے توسل سے تمہیں دیا جائے گا۔ وہ آقا جا کے بتائیں گے یہ نماز ہے، رب نے ہمیں وسیلہ بنا کر میرے ذریعہ تم تک بھیجا ہے کہ رب کی بارگاہ میں تمہیں سجدہ ریز ہونا ہے، اپنی بندگی کا ثبوت دینا ہے، فرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو نماز بھی جب تمہیں بغیر نبی کے وسیلے سے نہ مل سکی، تو کون ساری ایسی چیز ہے جو تمہیں بغیر نبی کے وسیلے کی مل سکتی ہے؟ آقا خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں ہی تقسیم کرتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے، عطائیں خدا کی ہوتی ہیں، تقسیم مصطفیٰ جان رحمت کی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، جس کو جو کچھ ملتا ہے میرے آقا ہی کے توسل سے ملتا ہے، اور انہی کے ذریعہ نعمتیں کونین میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آقا سے والہانہ عشق اور محبت رکھنی
بھٹکنی چاہیے، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور ہماری زندگی ایک سچے غلام رسول اور عاشق رسول جیسی ہونی چاہیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مقطع میں، بہت خوبصورت مقطع آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، سب کچھ میں نے تمہیں بتایا، دل کیسے ہونا چاہیے، سر کیسے ہونا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، خود میرا اپنا حال یہ ہے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، میری جان، میرا دل، میرا ہوش، میری عقل سب کچھ مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہیں، رضا تم کیوں نہیں چلتے، تمہارا سارا سامان منزل رسول پہنچ چکا ہے۔ مسلمانوں، سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ عشق تھا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں اعلیٰ حضرت ہی کیا جاتا ہے، ان کے نام کا مالا جپا جاتا ہے۔ آپ اللہ و رسول کے ہو جائیں، اللہ و رسول دنیا آپ کی کر دیں گے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ و رسول کو چھوڑ کر دنیا حاصل کر لیں تو آپ کی بے وقوفی ہوگی۔ چند دن کا یہ ماحول بنے گا کہ چند دن آپ کچھ ابھر کر کے اپنے آپ کو بڑا پیش کر لے جائیں گے، مگر اس میں دوام اور ہمیشگی نہیں آ سکتی جب تک اللہ و رسول کی سچی محبت آپ کے اندر موجود نہ ہو۔ اس لیے لائق تصد ستائش اور مبارکباد ہیں وہ افراد جن حضرات نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، گرچہ دیگر محفلیں ایسی بھی ادھر منعقد ہیں جس نام پر آپ کی مجلس کو خوب اکٹھا کر لیا جاتا ہے، مگر اس میں کوئی فائدہ نہیں، صرف نقصان ہی نقصان ہے، مگر فریب نفس اور شیطان آپ کو لے کر وہاں پہنچتا ہے جہاں گناہ ہی گناہ ہو، جہاں آپ کا خسارہ ہی خسارہ ہو، نقصان ہی نقصان ہو، جہاں فائدے ہوں وہاں بہت کم آپ پہنچتے ہیں۔ اس لیے کہ شیطان آپ کے خون کے ساتھ آپ کے رگوں میں گردش کرتا رہتا ہے اور آپ کو پھیرتا رہتا ہے کہ آپ ادھر جائیں غلط کاری کریں، ادھر جائیں وقت ضائع کریں، ادھر نہ جائیں جہاں وقت کا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے علم دین مصطفیٰ کا حصول از حد لازم ہی اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، خدا کا ارشاد ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب فرماؤ لوگوں سے، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں یا وہ لوگ جو نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، کیا یہ برابر ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ برابر نہیں ہے۔ استفہام انکاری یہاں ہے، کبھی کسی چیز کو پوچھنے کے لیے بھی استفہام کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی کسی چیز سے انکار کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کیا۔ جیسے میں کہہ دوں کیا یہ سونا ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں خوب جانتا ہوں کہ سونا نہیں ہے، یہ سونا نہیں کوئی اور چیز ہے۔ ایسے اللہ فرماتا محبوب کہہ دو، کیا وہ لوگ جو جانکار ہیں، علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، کیا یہ برابر ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اہل علم کا الگ مقام ہے، جو علم سے آراستہ نہیں ان کا وہ مقام کبھی نہیں ہو سکتا جو علم رکھتے ہیں۔ یہی جملہ اگر ایک عالم کہتا، ایک بڑا جانکار کہتا تو بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں وسوسات آتے، جیسے کہ آج کل ہر کوئی شک و شبہے میں ہوتا ہے۔ عالم علماء کی فضیلت بیان کرے تو آپ کہتے ہیں کہ اپنی ہی بات کر رہے ہیں، اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ امام کی حمایت کر دے تو کہتے ہیں اپنی پارٹی کی۔ یہ اپنی پارٹی نہیں، یہ آپ کی پارٹی ہے، یہ علماء کی پارٹی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ جماعت آپ کی جماعت ہے۔ اگر اس جماعت کو مقتدا بنا کے آپ نے رکھا، اس جماعت کے پیچھے آپ چلتے رہے، اس جماعت سے محبت کرتے رہے، تو آپ دنیا میں بھی فائدے میں رہو گے اور آخرت میں بھی فائدے میں رہو گے۔ جہاں دنیا میں ان کے بغیر آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے، وہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے مسائل بغیر علماء کے حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث سے پاک سے ثبوت ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ شریف میں بھی لکھا ہے اور حدیث کے کتب میں بھی موجود ہے۔ یہ دنیا میں جیسے لوگ علماء کے محتاج ہیں، ان کے بغیر ان کی ضرورتیں حل نہیں ہوتی، ایسے موت کے بعد جب جزا سزا ملے گی، جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو اہل جنت بھی علماء کے محتاج رہیں گے۔ جیسے یہاں اگر آپ کے بچے کی پیدائش کے بعد جب تک عالم آ کر اذان نہ دے دے، دعائیں نہ کر دے، آپ سکون نہیں پا سکتے۔ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اذان صلات کہنے دعا کرنے عالم ہی آئے گا۔ آپ زندگی گزار رہا ہے، شادی کا موقع آیا، نکاح عالم ہی پڑھائے گا۔
بالغ ہو گیا، احکام اس پر نافذ ہو گئے، نمازیں علماء ہی پڑھائیں گے، ائمہ ہی پڑھائیں گے، اقتداء ان کی ہی کرنی ہے۔ موت آ گئی، موت میں بھی آپ بڑے سیٹھ اور نیتا کو نہیں بلا سکتے۔ آپ جب فراوانی ہوتی ہے تب تو علماء بھول جاتے ہیں، تب تو بڑے بڑے وی آئی پی لوگ دنیا کے آتے ہیں، یہ ان کو کھلایا جائے، اس صوفے میں ان کو بٹھایا جائے، یہ فلاں نیتا ہیں۔ لیکن جب موت آتی ہے تو بخشش کروانے کے لیے وہ نیتا نہیں آتا، اب بخشش کی دعا کرنے عالم آئے گا، نماز پڑھانے امام آئے گا، آپ کو مسائل بتانے امام آئے گا، فاتحہ ایصال ثواب کے لیے امام آئے گا۔ مسلمانوں، ہر موڑ پر علماء کے محتاج آپ ہیں۔ دنیا میں ہر موڑ پر عالم ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ان کی سادگی ہے، یہ ان کی ایمانداری ہے کہ آپ کی غلط حرکتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ درگزر کر دیتے ہیں، ہر موقع پر آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ولیمے کے موقع پر آپ نے ہمیں جنت کھانا کھلایا تھا اور غیر مسلموں کو اچھا کھانا کھلایا تھا، نیتاؤں کو اچھے سیٹ پر بٹھائے تھے، مگر پھر بھی کل آپ کے گھر میں میت ہو جائے، امام انکار نہیں کرتا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ پرسوں ہی آپ کے گھر میں انتقال ہو جائے، امام یہ نہیں کہتا اب میں فاتحہ کرنے نہیں آؤں گا۔ بارش ہو تو عالم دعا پھونکنے پہنچ رہا ہے، رات ہو تو امام آپ کے گھر پہنچا ہوا ہے، دن ہو تو مولانا آپ کے گھر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جیسے دنیاوی مسائل میں، دنیاوی ضرورتوں میں ہمیشہ عوام علماء کی محتاج ہے، ایسے جنت میں جانے کے بعد بھی عوام علماء کی محتاج رہے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اِنَّا أَهْلَ الْجَنَّةِ يَحْتَاجُونَ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْجَنَّةِ، جنت والے جنت میں بھی علماء کے محتاج رہیں گے۔ اللہ رب العزت اہل جنت سے خطاب کرے گا کہ اے جنتیوں یہ بتاؤ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے جو تمہارے لیے آسائش و آرام کی چیزیں جنت میں ہیں، اس میں تمہیں کوئی دقت ہے، تمہاری تمنا کے خلاف کوئی کام ہے؟ سب کہیں گے میرے رب ساری چیزیں یہاں ملتی ہیں۔ اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں تمہارے لیے ساری وہ چیزیں ہیں جو تمہارے نفس چاہیں گے، جو تمہارے ارادے ہیں، جو تمہاری تمنائیں ہیں، سب جنت میں موجود ہیں۔ اور جنتی نعمتوں کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی، بڑے سے بڑی نعمت ہو مگر جنت کے ایک چھوٹی سی نعمت کا تقابل دنیاوی جنتی نعمت سے نہیں ہو سکتا۔ اہل جنت سے اللہ فرمائے گا کیا تمہیں اور چاہیے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ اہل جنت علماء کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے کہیں گے آپ لوگ بتائیں، اب ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جنت میں تو ساری چیزیں موجود ہیں، رب کہتا اور کیا چاہیے؟ تو رب سے مانگنا بھی ہے تو آپ بتائیں کہ رب سے کیا مانگ لوں۔ مسلمانوں، دنیا میں بھی علماء رہنمائی کر رہے ہیں اور جنت میں بھی علماء آپ کی رہنمائی کرتے نظر آئیں گے۔ آپ دنیا میں بھی جیسے علماء کے محتاج ہیں، جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضور صدر الفقہا مفتی عبد المبین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی ابو الحسن صاحب قبلہ، حضرت علامہ عبد المبین خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آواز ہی ریکارڈ کریں، تصویر نہ لیں۔ یہ دو عظیم شخصیتیں آپ کے روبرو تشریف لا چکی ہیں، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت جامع معقول و منقول حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد ابو الحسن صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہ القدسیہ، دوسری طرف منبع علم و حکمت مہم گرامی وقار عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ عبد المبین صاحب قبلہ قادری مدظ العالی، ان دو بزرگوں کی جلوہ گری ہو چکی ہے، جس سے سمجھ میں آ گیا کہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب تھوڑی دیر اور وہ بات میں مکمل کر دوں، جی جی ماشاءاللہ، اور پھر
آپ حضرات حضرات کو سماعت فرمائیں، یہ آپ کی سعادت مندی ہوگی۔ بزرگ علماء کی باتیں آپ بغور سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عوام جس طرح دنیا میں علماء کی محتاج ہے، جنت میں بھی عوام علماء کی محتاج ہوگی۔ بے شک جو علماء کے احسانات ہیں کہ ہر وقت وہ آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں، ہر موڑ پر یہ آپ کے کام آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے مواقع پر آپ انہیں فراموش کر دیتے ہیں، اسی لیے ان کا یہ احسان ہے کہ آپ کو فراموش نہیں کرتے۔ اس لیے آپ سے پر لازم اور ضروری ہے علماء اہل سنت کے دامن کرم سے آپ وابستہ رہیں اور اپنے گھروں میں عالم دین بنائیں، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، علم دین کا رواج قائم کریں اپنے گھروں میں، اور دینی علوم سے اپنے اہل خانہ کو آراستہ و پیراستہ کریں۔ اس دور میں تو علم دین حاصل کرنے میں نسبتاً بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، اچھی عمارتیں ہیں، رہائش کا بہترین انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، آنے جانے کے راستے بہت قاعدے سے ہموار ہیں۔ ابھی ان حضرات نے ہی پوچھیں کہ جب علم دین حاصل کیا ہوگا تو وہ فراوانی اس طرح سے آسانیاں نہیں تھیں جو آج موجود ہیں۔ اس لیے اس دور میں تو میں سمجھتا ہوں علم دین حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ آپ کے بچوں کے لیے بھی آسانی ہے، آپ کے لیے بھی آسانی ہے۔ پہلے طلبہ گئے، بچوں سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی معلوم حاصل نہیں کہ آدمی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اب تو پل پل کی خبریں آپ کو اپنے بچوں سے ملتی ہیں، کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں۔ اپنے بچوں کو آپ مؤدب بنائیں، جب وہ باادب رہ کر اور ذوق شوق کے ساتھ علم دین حاصل کریں گے تو فیضان علم سے اور زیادہ معمور ہوں گے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک روایت ہے، ایک بزرگ تھے نیشا پور میں جن کا نام شاہ بقی الدین ابن مخلد ہے۔ شاہ بقی الدین ابن مخلد بڑے بزرگ بھی ہیں، باکمال عالم بھی ہیں۔ ان کی سیرت یوں بیان کی جاتی ہے کہ نیشا پور میں وہ تقریباً 19 سال کی ان کی عمر تھی۔ 19 سال کی عمر میں علم دین مصطفیٰ اپنے استاد سے وہ حاصل کر رہے تھے نیشا پور ہی کے اندر۔ جب حاصل کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے استاد گرامی نے انہیں بہت کچھ بتا دیا، بہت کچھ سکھا دیا، تو اب ایک دن استاد نے مشورہ دیا کہ بیٹے، میرے پاس جس قدر علم تھا، جتنا میں جانتا تھا، جتنا تمہیں بتا سکتا تھا، میں نے بتا سکھا دیا، تم اب کہیں اور آگے چلے جاؤ، کسی بڑے عالم سے علم دین حاصل کر لو۔ آج یہ کہا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ کیا میرے پاس مدرسہ نہیں ہے؟ مدرسے والے ہی اختلاف کیے بیٹھے رہتے ہیں کہ میرے مدرسے میں آنا چاہیے، میرے پاس پڑھنا چاہیے۔ ہر کوئی کہتا ہے ہم چنی دیگرے نیز، میں بھی یہی پڑھاؤں گا، میں بھی وہی پڑھاؤں گا۔ یہ طور طریقہ آج کا نہیں، زمانے سے رائج ہے کہ آدمی چھوٹی عمر کے بچوں کے ایک الگ مقام ہوتا ہے، ایک الگ مدرسہ ہوتا ہے، کچھ لوگ الگ پڑھانے والے ہوتے ہیں۔ پہلے اساتذہ ہی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اب جتنا پڑھانا تھا میں پڑھا چکا، اب اس سے آگے فلاں مدرسے میں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، اب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس دور میں ہر جگہ آدمی کہتا ہے کہ میں شعبہ تحقیق بھی قائم کر کے پڑھا ڈالوں گا، اب تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپس میں ربط بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ جیسے آپ اغیار کو آپ دیکھتے ہیں، ان کے مدارس کی شاخیں قائم ہیں، اس سے آگے وہ پڑھائیں گے ہی نہیں، چاہے جتنا بڑا لڑکا ہو، قابل مدرس ہو، ان کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اتنا پڑھائیں گے اور اتنے میں آپ کو جتنا ہمیں بتانا چاہیے اس عمر میں اتنا تمہیں سکھا دیں گے، اس کے بعد تم اور آگے جاؤ، وہاں وہ سکھائیں گے۔ کہ ہم لوگوں میں یہ قانون نہیں ہے، اس لیے لڑکے افراتفری کا شکار ہو کر نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، نہ تعلیم ہو پاتی ہے، نہ صحیح معنوں میں عالم دین بن پاتے ہیں۔ یہ مزاج علماء کو بھی رکھنا چاہیے اور طلباء کو بھی رکھنا چاہیے۔ اپنے قد کے مطابق ہی آپ کام کریں کہ آپ کو کتنا سکھانا چاہیے، کتنا سکھا سکتے ہیں صحیح طور پر۔ اب بچہ کس لائق ہے، کہاں جانا چاہتا ہے، کہاں اسے بھیجنا چاہیے، وہاں بھیج کر آپ اسے تعلیم دیں تو انشاءاللہ ایک بہترین ماحول بن جائے گا اور اچھے افراد تیار ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں، وہ نیشا پور میں 19 سال کی عمر میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب میں استاد سے پڑھتا رہا، ایک روز انہوں نے کہا بیٹا اب تمہاری عمر اس وقت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ تم اور آگے جا سکتے ہو، اور مجھے جتنا پڑھانا تھا وہ میں نے پڑھا دیا، اب آگے جا کے تعلیم حاصل کرو۔ شاہ بقی
الدین ابن مخلد کہتے ہیں اپنے استاد سے کہ میں کہاں جاؤں آپ مشورہ دیں. آج بھی یہ ہونا چاہیے کہ اپنے استاد سے اگر لڑکا پڑھتا ہے تو اس استاد سے پوچھے کہ حضرت کہاں مناسب ہوگا, کیسے پڑھائیں گے, کہاں سہولت ہوگی, کہاں زیادہ اچھا رہے گا اور کہاں میری طبیعت لگے گی. جہاں بچے کی طبیعت لگے, مانوس ہو, ماحول سازگار ہو, وہیں بھیجیں. جب لڑکے کا بھی شوق ہوگا, وہ بھی چاہے گا, وہ بھی ذوق رکھے گا, تعلیم دینے والا معلم بھی بہت ہی مخلص ہوگا, تو انشاءاللہ ان دونوں کے اختلاط کے بعد وہ ایک اچھا ماحول قائم ہوگا اور ایک اچھا فرد تیار ہو جائے گا. شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں نیشاپور میں میرے استاد نے کہا کہ تم بغداد چلے جاؤ. بغداد میں ایک بڑے محدث ہیں جن کا نام امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ. وہاں پہنچو اور وہاں جا کر بڑے مخلص استاد ہیں, علم حدیث کے بہت ہی ماہر ہیں, ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور وہاں جا کے علم دین حاصل کر لو, علم حدیث حاصل کر لو. حضرت امام احمد ابن حنبل ائمہ اربعہ میں ایک اہم مقام حاصل ہے آپ کو, اور سب سے بڑی خصوصیت ان کی یہ بھی ہم لوگوں کے لیے, ہم حنفیوں کے لیے, آپ حضرت مفتی صاحب قبلہ پوچھیں کہ کچھ مسائل میں احناف کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے مذہب پر عمل کر کے اور آپ زندگی گزاریں, اور تاکہ آپ کے لیے آسانیاں فراہم ہوں. امام احمد بن حنبل اس قدر علم حدیث کے ماہر تھے کہ بہت بڑے بڑے لوگ ان کے یہاں علم حدیث سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ جب میں نیشاپور سے کشتی پر سوار ہوا, جو جہاز یا کشتیاں پانی پر چلتی تھیں, اسی پر بیٹھ کر میں نے بغداد شریف کا رخ کیا. بغداد شریف کا سفر کر رہا ہوں. شیخ بقی الدین کہتے ہیں کہ راستے میں میرے ساتھ حادثہ پیش آ گیا. وہ حادثہ یہ ہوا کہ سخت جھونکوں اور ہواؤں اور طوفان کا شکار ہو گئی وہ کشتی, اور کشتی کا رخ مڑ گیا کسی اور طرف. جس طرف کشتی کو جانا چاہیے سمندر میں کشتی ادھر نہ چلی, کسی اور رخ کو مڑ گئی, ہواؤں نے اسے پھیر دیا اور وہ کسی اور طرف جا کر کے ایک بندرگاہ سے جا کے لگ گئی. لوگ پریشان ہوئے کہ اب اس سے آگے کشتی نہیں جائے گی اور یہیں لوگوں کو اترنا پڑے گا. ساحل سمندر پر لوگ اس کشتی اور جہاز سے باہر آئے. کہنے میں نے معلوم کیا کہ اب یہاں سے بغداد شریف کتنی دوری پر ہے. بتایا گیا کہ یہاں سے تقریباً 1.25 مہینے کا راستہ ہے بغداد شریف. وہاں جب جاؤ گے, اتنی مدت تم جب گزارو گے, اتنا لمبا سفر کرو گے, تب بغداد شریف تم جا کے پہنچو گے. آج کل ہمارے بچے اگر بہرائچ چلے جائیں, ٹرین مس ہو جائے تو کہیں چچا کے ہاں رک جائیں گے, کہیں ماموں کے ہاں تشریف فرما ہے, اور کہیں گھر واپس چلے آئیں گے کہ ٹرین نہیں ملی, اب نہیں جا سکتے ہم. جبکہ ٹرینوں میں بیٹھنا ہے, کھانے پینے کے سامان میسر ہیں, گاڑیاں ہیں. اس قدر بہانہ بازی طلبہ کی ہے, کیسے کامیابی انہیں حاصل ہوگی؟ آپ غور کریں کہ تنہا ہیں, سفر کر رہے ہیں, کشتی کا رخ بدل چکا ہے, ساحل سمندر سے کشتی جا کے لگ چکی ہے, تقریباً 1.25 مہینے کا راستہ بغداد شریف ہے. مگر شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں ہمت نہیں ہارتا. میرے پاس کھانے پینے کا سامان نہ بچا, پیسے خرچ ہو چکے, حد یہ پتے اور گھاس کھانے پر مجبور ہو گئے. پتے اور گھاس کھاتے ہیں, مدرسوں میں ایک وقت کھانا اگر نہ ملے, ماں باپ سے شکایت, گھر کی واپسی, کھانے کے نام پر کئی سارے پیسے. مسلمانوں, جب یہ سارے فریب ہوں گے تو کیسے تعلیم حاصل ہوگی؟ جب نہ ذوق ہے, نہ سچائی ہے, نہ رغبت ہے, نہ نیک عمل ہے, کیسے بڑے عالم آپ بن جائیں گے؟ حضرت شیخ شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں راستہ پوچھ کر ہمت کر کے میں نے سفر شروع کیا کہ بغداد معلیٰ پہنچوں گا, اور میرے استاذ گرامی نے جس بزرگ کا نام لیا ہے ان کے یہاں پہنچ کر علم حدیث میں حاصل ہی کروں گا. حضرت امام احمد بن حنبل کی درسگاہ میں علم کے حصول کے لیے سفر کرتے ہیں شیخ شاہ بقی الدین ابن مخلد. کہتے ہیں گرتے پڑتے کسی طرح سے پتے گھاس پھوس کھاتے ہوئے میں بغداد شریف پہنچ گیا. بغداد شریف پہنچنے کے بعد میں نے لوگوں سے معلوم کیا وہ درسگاہ کہاں ہے جہاں شاہ احمد ابن حنبل تشریف فرما ہوتے ہیں. ان شیخ کے پاس ہمیں علم حدیث حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی صنعت, اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ہمارا مقدر کہ جب ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد ابن حنبل کی درسگاہ کہاں لگتی ہے تو لوگوں نے چانکاہ خبر دی. کہا بیٹے ان کی درسگاہ نہیں لگتی. میں نے حیرت کیا کہ درسگاہ نہیں لگتی, وہ کہاں موجود ہیں؟ کہا اتفاق سے بادشاہ وقت کے خلاف ان کا عمل تھا, انہوں نے صحیح بات کی تھی اور بادشاہ وقت کو بات پسند نہ آئی تھی, اس لیے اس نے ان کی درسگاہ پر پابندی لگا دی ہے. انہیں مسجد میں امامت پر بھی نہیں جانے دیتا, نہ درسگاہ میں انہیں وہ بیٹھنے دیتا ہے, انہیں سزا میں گرفتار کر دیا ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل حق کی مخالفت کرنے والے
ہر دور میں لوگ رہے ہوئے ہیں، مگر ہر دور میں اہل حق کی مخالفت ہوتی رہی، اہل حق اپنے مشن پر قائم رہے تو اللہ نے انہیں بہرحال ترقی عطا فرمائی اور انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمایا ہے۔ ہر دور میں میرے بزرگوں نے بھی پریشانیاں حاصل کی ہیں۔ شیخ امام احمد ابن حنبل جیسی بزرگ شخصیت جو علم حدیث کے ماہر ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل ایک معتبر مستند کتاب ہے، حوالے پیش کیے جاتے ہیں، ان کی درسگاہ پر پابندی اور اللہ والے کو امامت سے روکنا بادشاہ وقت کی مرضی کے مطابق ان کا کام نہیں رہا ہوگا۔ اس لیے کچھ دور میں ہوا ہو جدھر کو چلو تم ادھر کو لوگ کر کے بادشاہوں کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ بادشاہوں کی نہیں، اللہ و رسول کی قربت حاصل کرنے چاہیے، بزرگوں کی قربت حاصل کرنے چاہیے، حق کی قربت حاصل کرنی چاہیے۔ چاپلوسی اور تملق میں آ کر نہ خود بگڑنا چاہیے نہ قوم کو بگاڑنا چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل اپنے گھر میں محبوس ہیں، پوچھا کیا سزا دی ہے تو کہتے ہیں لوگوں نے کہا ان کی سزا یہ ہے بادشاہ وقت کی طرف سے کہ انہیں ان کے گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا ہے، ان کے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، چاروں طرف سے سپاہی لگے ہوئے ہیں، گھر سے وہ باہر نہیں نکل سکتے، نہ درسگاہ ہو سکتی ہے، نہ لوگوں سے مل سکتے ہیں، نہ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ آپ غور کریں، ایک باعزت شخص کے لیے بہت بڑی سزا یہ ہے کہ اسے نظر بند